اسلام کے ظہور سے پہلے مشرکین نے اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ کو بت پرستی کا گڑھ بنا رکھا تھا۔ بتوں کے نام کا حج اور طواف کیا جاتا، ان کو سجدے کیے جاتے، انہیں خدا کے ہاں سفارشی تصور کیا جاتا اور ان بتوں کے لیے نذرانے اور قربانیاں پیش کی جاتی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب سب انبیاء کرام نے توحید کی دعوت دی تو دنیا میں بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا، اور آخر یہ بت پرستی کا رواج توحید کے مرکز خانہ کعبہ تک کیسے پہنچ گیا؟ دنیا میں سب سے پہلے بت پرستی حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے بعد شروع ہوئی۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں 5 ولی اللہ تھے، جن کے نام ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر ذکر ہوئے ہیں۔ یہ بزرگ گزشتہ نبیوں اور حضرت نوح علیہ السلام کے دین پر قائم تھے۔ جب ان بزرگوں کا یک بعد دیگر انتقال ہو گیا تو ان کے قبیلے اور شہر کے لوگ نہایت رنج میں مبتلا رہنے لگے۔ ایک روز جب اہل قبیلہ ان کی یادوں میں مغموم بیٹھے تھے تو شیطان ایک بزرگ کی شکل اختیار کر کے ان کے پاس آیا اور کہا کہ تمہارے درد کی دوا میرے پاس موجود ہے۔ ان کے استفسار پر اس نے مشورہ دیا کہ اپنے 5 بزرگوں کی تصویریں بنا لو اور ان کو ان کی اجتماع گاہ میں رکھ دو۔ جب تم ان تصاویر کو دیکھو گے تو تمہارے دل کا درد کم ہوگا۔ چنانچہ اہل قبیلہ ابلیس کے جھانسے میں آ گئے اور ان کی تصاویر بنا لی۔ صبح و شام ان کی زیارت کرتے مگر ان کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ اس طرح اور لوگ بھی ان کی زیارت کو آنے لگے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر جب ایک نسل ختم ہوئی اور دوسری نسل وجود میں آئی تو اسے معلوم نہ تھا کہ یہ تصاویر دراصل انسانوں ہی کی ہیں۔ چنانچہ ابلیس نے ان کو پٹی پڑھائی کہ یہ تمہارے معبود ہیں، تم ان سے اپنی ضروریات کے مطابق چیزیں مانگ سکتے ہو۔ وہ لوگ ان پر پھول اور مالے چڑھانے لگے، اور جب وہ تصاویر پرانی ہو گئی تو شیطان ہی کے مشورے سے ان کی شکل کے بڑے بڑے بت تراش لیے گئے، اور اس طرح دنیا میں بت پرستی کا آغاز ہو گیا۔ شہر مکہ جو شروع سے ہی توحید کا مرکز رہا، اس میں بت پرستی کا آغاز بنو خزاعہ کے سردار عمر بن لئی نے کیا۔ عمر بن لئی خانہ کعبہ کا ایک بہت بڑا اور بارسوخ سردار تھا اور لوگ اس کی بہت مانتے تھے۔ اس کی ایک خاصیت یہ بھی تھی کہ وہ حاجیوں کی بہت خدمت کرتا تھا، ان کو پانی پلاتا تھا بلکہ شہد کا شربت بھی پلاتا تھا۔ اس زمانے میں بھی حاجیوں کی خدمت کو بہت ثواب سمجھا جاتا تھا اور اعزاز کی بات سمجھی جاتی تھی۔ ایک دفعہ یہ شخص عمر بن لئی اپنی تجارت کے سلسلے میں ملک شام گیا تو وہاں اس نے بت پرستی ہوتی ہوئی دیکھی۔ وہاں ایک قوم آباد تھی جس کا نام کتابوں میں عمالقہ آیا ہے۔ اس قوم نے بھی اپنے بزرگوں کے بت بنائے ہوئے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ مانتے تو ہم ایک خدا کو ہیں، لیکن کیونکہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا تو ہمیں لگتا ہے کہ اس تک ہماری بات نہیں پہنچتی، اس لیے ہم نے یہ چھوٹے چھوٹے خدا بنا لیے ہیں۔ کوئی ہوا کا خدا ہے، کوئی پانی کا اور کوئی رزق کا۔ ہم ان خداؤں سے بات کرتے ہیں اور یہ ہماری سفارش بڑے خدا سے کر دیتے ہیں۔ چونکہ یہ ہمارے سامنے ہوتے ہیں تو ہماری عبادت بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ عمر بن لئی کو یہ بات بڑی پسند آئی اور وہ وہاں سے ایک بت خرید لایا اور خانہ کعبہ میں رکھ دیا۔ اس بت کا نام حبل تھا۔ یہ وہ پہلا بت تھا جو خانہ کعبہ میں رکھا گیا۔ حبل انسان کی شکل میں تھا۔ اس کو اہل مکہ سب سے بڑا اور اہم بت سمجھنے لگے۔ حبل کا دایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا، قریش مکہ نے وہ سونے کا بنوا کر لگا دیا۔ حبل کے علاوہ عرب کے قدیم بتوں میں سے منات ہے، یہ مسلل میں رکھا گیا تھا۔ پھر طائف میں لات اور اس کے بعد وادی نخلا میں عزا نامی بت وجود میں آیا۔ یہ تینوں عرب کے بڑے بت تھے۔ اس کے بعد حجاز کے ہر خطے میں بت اور بت پرستی اور شرک نے قدم جما لیے۔ زمانہ جاہلیت میں صفا و مروہ پر 2 بت رکھے گئے تھے۔ صفا پر جو بت تھا اس کا نام اصاف اور جو بت مروہ پر تھا اس کا نام نائلہ تھا۔ اس کے بعد عمر بن لئی نے وہی بات کی جو قوم عمالقہ نے اپنے بتوں کے بارے میں کی تھی۔ پھر اس نے مکہ کے باقی قبیلوں کو دعوت دی کہ وہ بھی اپنے اپنے بت بنا کر خانہ کعبہ میں لا کر رکھ دیں
لیکن شرط یہ رکھی کہ وہ بت مکہ کی مقدس مٹی سے بنائے جائیں۔ اس طرح مکہ میں بت پرستی شروع ہوئی، اور بعد میں جس قبیلے کا بت خانہ کعبہ کے اندر رکھا ہوتا تھا یہ اس کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوا کرتی تھی۔ عرب کے قبائل اپنی محبت اور دشمنی دونوں کے لیے مشہور ہیں، تو جس قبیلے کا مکہ والوں سے جھگڑا ہو جاتا اس قبیلے کا بت خانہ کعبہ سے نکال دیا جاتا تھا۔ یہ اس وقت ان کے خداؤں کا حال تھا۔ کہا جاتا ہے کہ عمر بن لئی کے تابع ایک جن تھا، اس نے عمر بن لئی کو جدہ میں دفن قوم نوح کے بتوں کے بارے میں بتایا۔ چنانچہ عمر بن لئی ان بتوں کو نکال لایا اور حج کے ایام میں انہیں مختلف قبائل کے حوالے کیا۔ یوں ہر قبیلے اور ہر گھر کا اپنا اپنا بت ہو گیا۔ اس آدمی کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے عمر بن لئی خزائی کو دیکھا کہ جہنم میں وہ اپنی انتڑیاں گھسیٹ رہا تھا، اور یہی عمر وہ پہلا شخص ہے جس نے صائبہ کی رسم نکالی، اور اس کی اس حرکت کی وجہ سے اللہ کے گھر کعبہ میں رفتہ رفتہ 360 بت رکھ دیے گئے۔ کعبہ میں یہ بت پرستی سال ہا سال چلتی رہی، یہاں تک کہ کوئی بھی توحید کا اقرار کرنے والا شخص ان بتوں کے خلاف بات کرتا تو مشرکین اس کی جان کے دشمن بن جاتے، جبکہ اس سے پہلے مکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بتوں سے بیزار تھے، لیکن آہستہ آہستہ یہ لوگ اسلامی تعلیمات سے دور ہوتے چلے گئے اور بہت سی معاشرتی برائیوں میں گرتے چلے گئے، اور پھر اس نبی کا انتظار ہونے لگا جن کے بارے میں گزشتہ آسمانی کتابوں میں بہت سی نشانیاں بتائی گئی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے قبیلہ قریش کے سب سے اعلیٰ خاندان میں اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے ہی اس بت پرستی کے خلاف تھے۔ ان کے خلاف بولنے کی وجہ سے مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دشمن تک بن گئے، لیکن آخرکار فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے گھر خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کے بتوں پر ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھڑی سے ضرب لگا رہے تھے اور قرآن کی آیت تلاوت فرما رہے تھے، جس کا ترجمہ ہے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے، اور ہر ایک بت اوندے منہ گر جاتا تھا۔ فتح مکہ میں شامل صحابی فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ میں آئے۔ بیت اللہ کے گرد 360 بت تھے جن کی پوجا کی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً حکم دیا کہ ان سب کو اوندے منہ گرا دو، اور پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی اور اللہ کے گھر کو بتوں سے پاک کر دیا۔ آخر میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں توحید پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔